اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے باپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پسلی سے ماجی حوا کی تخلیق فرمائی، اور دنیا میں یہ سب سے پہلا جوڑا ہے جس سے نسل انسانی کو اللہ تعالیٰ نے جاری و ساری کیا۔ اگر صرف مرد کے ساتھ ہی دنیا کی زندگی یا دنیا کی بقا تھی اور عورت نحوست کا یا بے برکتی کا باعث تھا تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کو پیدا نہ کرتے، اور اسی لیے مالک کائنات نے جب مرد کو دنیا میں بھیجا تو ساتھ ہی عورت کا بھی انتخاب کر دیا۔ اب جیسے جیسے ادیان کے اندر تبدیلیاں آتی گئیں تو لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے عورت کے بارے میں نظریات اور عقائد بنا لیے۔ بعض تو اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے اس کی مورتیاں بنائی اور اس کو سجدے شروع کر دی، اور حکومتیں اور نگرانیوں تک عورت کو دے دیا، اور بعض نے اتنا گرایا کہ عورت کو پاؤں کا جوتا قرار دے کے اس کو منحوس قرار دے دیا۔ یہودیت اور عیسائیت یہ دونوں مذہب عورت کے بارے میں افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ عیسائیوں نے کہا کہ جو جتنا خواتین سے دور رہے گا، بے رغبتی کرے گا، اس کا دین اتنا اچھا ہے، اس لیے گھر بار چھوڑ دو، چلے لگاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ، اللہ اللہ کرو اگر تم نے رب کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اور یہودیت نے عورت کو ایام مخصوصہ میں کمروں میں بند کر کے اس کے ساتھ جانوروں طرح سلوک کر کے اس کی بے حرمتی اور اس کو منحوس قرار دیا۔ ایک واحد مذہب اسلام ہے جس نے عزت و شرف ہی نہیں بلکہ اس کو عظیم مقام دیا ہے جو مرد کو بھی نہیں ملا۔ قرآن مجید میں ایک پوری سورت ہے النساء، عورتوں کے نام پر، حالانکہ الرجال مردوں کے نام پر کوئی سورت نہیں۔ یوسف علیہ السلام ایک الگ نام ہے سورت کا، تو مریم علیہ السلام بھی ایک الگ نام ہے، لیکن جس طرح اللہ نے النساء سورت بنائی ہے اسی طرح اللہ نے مردوں کے نام بھی الگ سے کوئی سورت نہیں بنائی۔ یہ پروٹوکول قرآن مجید نے اس وقت دیا جب دنیا کی نظروں میں عورت بالکل گری ہوئی تھی، اور جنہوں نے آج بھی اسلام کو نہیں پڑھا، قرآن کو نہیں پڑھا، وہی عورت مارچ کے حق میں ہے، وہی عورت کو آزادی کے حق میں ہے، اور وہی عورت کو کہتے ہیں کہ نہیں، اسلام نے تیرے لیے تنگ دستی اور تنگ نظری رکھی ہے۔ حالانکہ اسلام کس قدر زیادہ احترام اور عزت اور وقار سکھلاتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت میں جہاں دیگر حقوق بیان کیے، باقاعدہ عورت کا، بیٹی کا، ماں کا، بیوی کا حق رکھا ہے۔ کسی صورت میں بھی اسلام نے اس کو محروم نہیں ہونے دیا۔ اور پھر یہیں تک بس نہیں، فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے، عورت کے قدموں کے نیچے رکھی۔ کسی جگہ پہ یہ نہیں فرمایا کہ نہیں باپ کے قدموں کے نیچے بھی جنت ہے، اس کو دروازہ قرار دیا ہے، لیکن جنت کو ماں کے قدم قرار دیا۔ تو ماں بھی ایک عورت ہے، اگر یہ بیٹی نہ بنتی، بہن نہ بنتی، بیوی نہ بنتی تو یہ ماں کیسے بنتی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بگڑے معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے ان لوگوں کو بتاتے ہیں، نفرت کرنے والوں، اعراض کرنے والوں، خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ، کائنات والوں سب سے بہترین بندہ وہ نہیں ہے جس کی نماز بے مثال، روزہ بے مثال، اخلاقیات بے مثال۔ میں نبی تو معیار بیان کرتا ہوں، سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر کے اندر بہترین۔ اب گھر میں سے اگر بیوی نہیں ہے تو پھر کس کے ساتھ؟ اور میں اللہ کا نبی تمہیں یہ تعلیم دیتا ہوں کہ میں اپنے گھر والیوں کے ساتھ بڑا بہتر ہوں۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ کہیں پر فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کے اندر بڑی بڑی نعمتیں ہیں، بڑے بڑے ساز و سامان ہیں، مگر اسلام یہ پروٹوکول دیتا ہے، فرمایا کائنات کا بہترین خزانہ وہ نیک عورت ہے۔ اچھا، یہ عورت کا معنی ہے پردہ۔ جب تک یہ پردے میں رہے گی، جب تک یہ تقوی میں رہے گی، جب تک یہ نیکی میں رہے گی، تب یہ عورت ہے۔ اگر یہ نکل کے روڈوں پہ آئے گی اور جلوس نکال لے اور نعرے لگائے اور کہے میرا جسم میری مرضی ہے، تو پھر یہ عورت نہیں ہے۔ یہ انسانوں کی شکل میں آپ اس کو شیطان کہہ سکتے ہیں، درندہ کہہ سکتے ہیں، یہ عورت نہیں ہے، کیونکہ عورت کا معنی ہے چھپی ہوئی چیز، پردے میں رکھی ہوئی چیز۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسلام نے پروٹوکول کی انتہا کی۔ آپ توجہ کریں ذرا، پورا قرآن پڑھ لیں، کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا بیٹا پیدا ہو جائے تو لوگوں ایک دوسرے کو بشارتیں دو، خوشخبری دو۔ جب بیٹی پیدا ہو جائے، قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، جب خوشخبری ملے بیٹی کی، تمہیں پتہ چلے اللہ نے کسی کو بیٹی دی ہے، مؤنث کی خوشخبری ملے، اللہ اکبر، بیٹی پر مبارک دینا یہ میرے رب کی سنت ہے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے اچھے گھرانے میں بیٹی پیدا ہو جائے، کوئی مبارک دینے آ جائے، مٹھائی لے کے، لو جی بیٹیوں پہ کون سی مٹھائی ہے، بیٹیوں پہ کون سی مبارک ہے، اور یہ تو رب کی سنت ہے بیٹی کو مہرت دینا۔ اذا بشر احدهم بالانثى، اللہ کہتے ہیں جب خوشخبری دی جاتی کسی کو بیٹی کی، رب خوشخبری بیٹی کے لفظ کے ساتھ بولتا، تو مشرکوں جاہلوں کا انداز کیا کہ ان کے چہرے کالے ہو جاتے ہیں، بڑے غصے میں آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں مبارک کیوں دی، بیٹی کیوں پیدا ہو گئی۔ بیٹی کی پیدائش پر غم کرنا، چہرے کو ڈھیلا کرنا، ماتھے پہ بل لانا، ناخوشی کا اظہار کرنا، یہ مشرکین مکہ کی عادت اللہ نے بیان کی ہے، اور بیٹی کی پیدا ہونے پر مبارک دینا یہ میرے رب کی سنت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہیں پر بس نہیں، غور کرنا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا وضم اصابعہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجمع کو مخاطب کیا، اپنی طرف توجہ دلائی اور فرمایا لوگوں، جس بندے نے 2 بیٹیاں پال لی، عرب کے مشرکوں کو سمجھایا، مکے کے جاہلوں کو سمجھایا، جو بیٹی ہونے پر اپنے چہرے کو برا کر لیتے، بیٹی کی خوشخبری سن کے ان کے چہرے کالے ہو جاتے، بیٹی کی خبر سن کے چھپے چھپے پھرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیٹی کو قتل کرنے کے، مارنے کے منصوبے بنانے والوں کو اللہ کے نبی فرماتے لوگوں، جس بندے نے 2 بیٹیوں کی تربیت کی، وہ اتنا عظیم انسان ہے، وہ اتنا عظیم ولی ہے، وہ اتنا نیک بندہ ہے، وہ اتنا مبارک انسان ہے، کل قیامت والے دن اکیلا نہیں، میں نبیوں کے امام کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دونوں انگلیاں اکٹھی ہیں۔ یہ بڑا مشکل ہے اس معاشرے میں یہ جملہ کہنا جو معاشرہ بیٹی کو قتل کرنے پہ تلا ہوا ہے، زندہ بچی کو دھنسانے پہ، اس کو دفن کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ کسی جانور کے بچے کو بھی زندہ دفن نہیں کیا جاتا، ایسا حوصلہ کسی انسان میں، مسلمان میں نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ وہ اپنی لختے جگر کو، اپنے پھول کو، اپنی بیٹی کو پکڑے اور پکڑ کر کے اس کے اوپر مٹی ڈال دے اور زندہ کی قبر بنا دے۔ جب معاشرے میں ایسے ناپاک اور ناسور انسان تھے تو اس وقت تاجدار مدینہ کیا فرما رہے ہیں بیٹی کے دفاع میں کہ لوگوں، جو عزت و وقار دے گا کل قیامت والے دن، میں رب سے اتنا وقار لے کے دوں گا کہ اللہ عامی انسانوں کی صفوں سے نکال کے آخری نبی کے ساتھ اس کو پروٹوکول میں کھڑا کرے۔ لوگوں کے تانے مینے کیا ہیں؟ آپ اس بات پر خوش نہیں کہ قیامت والے دن آپ کو نبی کا ساتھ ملے گا؟ ساری زندگی تہجدیں پڑھتے رہے، ساری زندگی اشراقیں پڑھتے رہے، ساری زندگی نفلی روزے رکھتے رہے، ساری زندگی جہاد کرتے رہے، پتہ نہیں اللہ نے ساتھ دینا کہ نہیں دینا، لیکن یہ ساتھ پر میرے نبی نے خود وعدہ کر۔
دعا کرو اللہ تعالی ہمیں ان وعدوں کو لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ امام ہے، بہت بڑے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس کے گھر میں پتہ چلتا نا اللہ نے بیٹی دی، اس کے گھر چلے جاتے، اس کو جا کے کہتے اور مبارک ہو بھائی تجھے، اللہ نے تجھے بیٹی دی ہے، اللہ نے تجھے وہ نعمت دی ہے جو نعمت اللہ نے اپنے ہر نبی کو دی۔ بڑے نبیوں کو اللہ نے بیٹیاں دی۔ اس کو حوصلہ دینے کے لیے کہتے امام ہے ابو یوسف، اللہ نے اس کو پہلی بیٹی دی، امام احمد بن حنبل مبارک دینے آئے، دوسری دی، تیسری دی، چوتھی دی، اللہ نے 9 بیٹیاں ابو یوسف کو دی۔ کہتے ہیں معاشرے کی باتیں سنتا ہوں، معاملات سنتا ہوں، دل میں کچھ چیزیں آتی، اللہ کا کرنا یہ ہوتا کہ امام احمد بن حنبل آ جاتے اور ہر دفعہ کے کہتے یا ابا یوسف الانبیاء اباء بنات، ابو یوسف دل تھوڑا نہ کرنا، اللہ نے نبیوں کو بیٹیوں کے باپ بنایا ہے اور تو بھی بیٹی کا باپ بن گیا۔ کہتے یہ ایسا جملہ ہوتا تھا جو میرے دل کو حوصلہ دے دیتا تھا، سہارا دے دیتا۔ میرے محترم بھائیو، یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے۔ اگر برائی ہوتی تو اللہ کی قسم اللہ نبی شعیب کو بیٹیاں نہ دیتے۔ نبی لوط کا کوئی بیٹا نہیں، نبی شعیب کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ نے نبی شعیب کی جھولی میں بھی ساری بیٹیاں ہی ڈالی ہیں، نبی لوط کی جھولی میں بھی ساری بیٹیاں ہی ڈالی ہیں۔ نبیوں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اللہ نے 4 بیٹیوں کی عظیم نعمتیں نصیب کی۔ اگر یہ منحوس چیز ہوتی، اگر یہ باعث نفرت چیز ہوتی، اگر یہ باعث دوری چیز ہوتی تو اللہ آخری نبی کی گود میں ایک بیٹی بھی نہ دیتی۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، امی عائشہ کے چہرے سے اڑا اڑا رنگ ہے، پریشان پریشان ہے۔ اللہ کے نبی پوچھتے عائشہ کیا ہوا، پریشان ہو؟ اللہ کے نبی ابھی آپ کے آنے سے پہلے ایک عورت آئی، مسکین سی عورت تھی، اس نے 2 بیٹیاں اٹھائی ہوئیں، ایک دائیں طرف اٹھائی ایک بائیں طرف اٹھائی، آ کے مجھ سے سوال کیا عائشہ کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، میں نے تینوں کھجوریں پیش کر دی۔ اللہ کے نبی اس نے ایک کھجور اپنی ایک بیٹی کو دی، دوسری کھجور اپنی دوسری بیٹی کو دی، تیسری کھجور کھانے لگی۔ دونوں بیٹیوں نے ماں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی اس ماں نے اپنے منہ والی کھجور بھی واپس کی، 2 ٹکڑے کیے، آدھی اس کو دے دی آدھی اس کو دے دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اماں جی عائشہ کی اولاد نہیں ہے جس ماں کی گود خالی ہو، اللہ کی قسم ایسے پیار دے کہ اس کے دل پہ بڑی چوٹیں لگتی۔ میرے پاس بھی بچے ہوتے، میں بھی ان کے ساتھ اس طرح پیار والا معاملہ کرتی۔ اللہ کے نبی میں اس کو دیکھتی رہی، عورت یہ معاملات کرتی رہی، ابھی وہ گھر سے نکل کے چلی گئی۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس عورت کی جنت میں جانے کے لیے یہ عمل ہی اس کے لیے کافی ہے۔ یہ جو اس نے عدل و انصاف کیا ہے نا، یہ جو پیار محبت سے بیٹیوں کو پروٹوکول دیا ہے، یہ جو اپنے ساتھ ساتھ لے کے پھرتی ہے، یہ جو ان کو محبت اور پیار دیتی ہے، یہ عمل معمولی نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے جس پر نبی جنت کی گارنٹی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہیں پر بس نہیں، فرمایا من ابتلی من البنات فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار۔ جس بندے کو اللہ نے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دی، اللہ اکبر کبیرہ، آزمائش تو بہت بڑی ہے، دل میں باتیں بھی آتی، بیٹے ہوتے سہارا بن جاتے، بیٹیاں تو پرائے گھر میں چلی جائیں گی، دل میں بڑے بڑے خیالات بھی آتے ہیں۔ فرمایا فصبر علیہن، ان دکھوں پر لوگوں کی باتوں پر صبر کرتا ہے، فاحسن الیہن، اپنی بیٹیوں کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، حسن سلوک کرتا ہے، خواہشات پوریاں کرتا ہے، ان کے کھانے کا پینے کا پہننے کا خیال رکھتا ہے،
خوشیوں غمیوں کا خیال رکھتا ہے۔ فرمایا کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، جہنم کے اور بندے کے درمیان اللہ اتنے ہی پردے کھڑے کر دیں گے جتنی اللہ نے اس بندے کو بیٹیاں دی، اتنے ہی پردے کھڑے ہو جائیں گے جتنی بیٹیوں کی تربیت کی، اتنے ہی پردے بن جائیں گے جتنی بیٹیوں کو سنبھالا تھا۔ جہنم کے اور اس کے درمیان اللہ اتنی دیواریں بنا دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کسی حدیث میں بیٹے کے لیے رب نے یہ پروٹوکول نہیں دیا جو تاجدار مدینہ کی زبان سے بیٹی کے لیے پروٹوکول۔ یار جو اسلام اتنا پروٹوکول دیتا ہے، یہ بتاؤ کہ وہ اسلام کا ماننے والا وہ بیٹی سے کیسے نفرت کرتا ہے؟ اصل میں جہالت یہ ہے کہ غیروں کی نظر میں یہ آ گیا، غیروں کے معاملات میں آ گیا، قرآن سے دوری ہے، سنت سے دوری ہے، حدیث سے دوری ہے، سیرت سے دوری ہے، اور اسی لیے آج عزت بھی برباد ہے اور نسل بھی برباد ہے، کیونکہ اس نے اپنے گھر میں قرآن و سنت کو لے کر کے نہیں آیا، بس ٹھیک ہے جی کلمہ پڑھا ہے اور اس کے بعد یہی اس کا اسلام تھا۔ اگر یہ تاجدار مدینہ کی سنت اور سیرت کو دیکھتا تو یہ بندہ کبھی ایسے معاملات نہ کرتا۔ صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جاتے تو آپ سب کو ملتے، سب سے آخر پر سیدہ فاطمہ الزہرا کو ملتے، بیٹی کو نبی سب سے آخر پر ملتے، اور جب آپ واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر میں آتے، اس کے بعد اپنے گھروں میں، اس کے بعد صحابہ کے گھروں میں بعد میں جاتے تھے۔ نبی نے بتا دیا لوگوں، آخری نبی تمہیں یہ تعلیم دیتے ہیں عمل سے کہ بیٹی کی کوئی نفرت والی چیز نہیں، سفر میں جانا ہے تو آخر پہ ملنا ہے، واپس آنا تو سب سے پہلے ملنا ہے۔ آپ دیکھیں اس ترتیب میں بھی کتنی رغبت دلا دی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت علی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 40 دن تک میرے نبی اپنے گھر سے نکل کے آتے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیارے علی کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے، اور کھڑے ہو کر کے آپ آواز دیتے اور قرآن کی آیت پڑھتے، اللہ اکبر کبیرہ، اے میرے اہل بیت، اے میرے اہل بیت، اے میرے اہل بیت، نماز میں سستی نہ کرنا، تہجد میں سستی نہ کرنا، اللہ اکبر کبیرہ، کہیں تہجد نہ رہ جائے، اٹھ جاؤ۔ سیدہ فرماتی 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، شادی کے بعد 1 ہفتہ 10 دن نہیں، اللہ کی قسم میرے نبی بیٹی کو جگانے کے لیے 40 دن تک آئے، 40 دن تک روزانہ آ کے رات کو جگاتے رہے، تہجد نہ رہ جائے، تہجد نہ رہ جائے۔ ایک دن کا واقعہ ایسا بھی ہے کہ اللہ کے نبی ایک رات میں 2 دفعہ اٹھانے آئے، دیکھا پھر نہیں اٹھے، علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ بھائی میں پہلے بھی اٹھا کے گیا ہوں، کیوں نہیں اٹھے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جی سویا بندے کو پتہ نہیں چلتا، لہذا قسمت میں سونا لکھا تھا تو بس سوئے ہی رہ گئے۔ ایسے جملے پر بھی غصہ نہیں کیا کہ اچھا میرے دماد نے آگے سے یہ کہہ دیا ہے۔ اور جنہوں نے تربیتیں کرنی ہوتی ہیں وہ معمولی باتوں کو نہیں لیتے، بس جی قاری صاحب دیکھو اب تو ہم نے شادی کر دیجئے، بیٹے اپنے اپنے گھروں والے پڑھیں نہ پڑھیں، یہ کس نے بتایا تمہیں پڑھیں نہ پڑھیں؟ یہ جواب ہمیں دے سکتے اور رب کو نہیں دے سکتے۔ اللہ کے بندو گھر اسلامی بناؤ، ماحول اچھا بناؤ، بچپن کی تربیت سے لے کے تیرے قبر تک جانے تک تیرا ہر قدم، تیرا ہر لفظ تیرے بچوں کی تربیت کا حصہ ہونا چاہیے۔ یہ تیرا صدقہ جاریہ ہے، یہ تیری ثواب کی فیکٹریاں ہیں، اللہ نے تجھے یہاں سے پرافٹ بھیجنی ہے مرنے کے بعد۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دعا کرو اللہ ہمارے بچوں کو نیک ہدایت نصیب فرمائے، بیٹیوں کو نیک بنائے، اللہ ان بیٹوں کو نیک بنائے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکرہوا البنات فإنہن المونسات الفالیات۔ آپ نے فرمایا لوگوں بیٹیوں سے نفرت نہ کیا کرو،
اللہ نے قدرتی طور پہ ان کو مانوس بنایا ہے، محبت کی جگہ بنایا ہے، محبت کا مرکز بنایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا ان سے نفرت نہ کیا کرو، یہ نفرت کرنے والی چیز نہیں، محبت کا باعث ہے۔ جب امی بوڑھی ہو جائے، ابو بوڑھا ہو جائے، کون سنبھالتا ہے اس کو؟ ان کے دکھوں میں، ان کی بیماریوں میں کتنی کو بیٹے خدمت کرتے ہیں؟ کبھی دیکھا کرو، وہ بیٹیاں ہی ہیں جو اس وقت میں سہارا بنتی ہیں اور ہر چیز کو ماتھے پہ بل لائے بغیر خدمت کے لیے پیش ہو جاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دور گھر ہو تو وہ قریب لے آتی ہیں، کیوں؟ ماں کی خدمت کرنا چاہتی ہیں۔ ادھر گھر اپنے لے کے جاؤں گی، بھائیوں کو لوگ تانے ماریں گے، ماں کو نہیں رکھ سکے ہو، بھائی اپنے گھر میں رکھو، لیکن خدمت ساری میں کر کے جاؤں۔ میں ایک ایسا واقعہ بھی جانتا ہوں کہ ایک بیٹی اسپیشل اپنا مکان فروخت کر کے اپنی ماں کے قریب مکان خرید لیا۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے جی اتنی دور سے آ کے امی کی خدمت نہیں کر سکتی، گھر قریب لے لی۔ میرے محترم بھائیوں، جنہوں نے جنت خریدنی تھی ان کے لیے بہانے بڑے ہیں۔ اگر یہ ہیں تو کل ان سے خدمت کرواؤ گے، اگر آج تم نفرت کرو گے تو پھر منتظر رہو، بوڑھے ہونے پر تم بھی اولڈ ہوم میں جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ جو بندہ بیٹی کی تربیت کرے گا اللہ اس کو دوہرا اجر دے گا۔ بیٹے کی تربیت پر اجر ملے گا انشاءاللہ، بہت ملے گا، لیکن یہ جو دوہرا اجر ہے یہ صرف بیٹی کے لیے بولا ہے۔ اور اس پہ حدیث لے کے آئے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک لونڈی کی تربیت کی، اس کو آزاد کر دیا، اچھی تربیت کرنے کے بعد اللہ اس کو دوہرا اجر دیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کسی کی بیٹی کی تربیت کرنے پر اللہ دوہرا اجر دیں گے، تو جو اپنی بیٹی کی تربیت کرے گا اس کو دوہرا اجر نہیں ملے گا۔ اور بیٹی کی تربیت حقیقت میں نسل کی تربیت ہے، اس کو معمولی نہ جاؤ، اس کی تعلیم پر، اس کی تربیت پر بیٹوں سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے ہمیں۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ثلاث بنات فصبر علیہن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا یوم القیامت۔ فرمایا جس بندے کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی، ان کو اچھا کھلایا بھی، اچھا پلایا بھی، آپ نے فرمایا نئی نئی چیزیں لا کر کے ان کو دیتا رہا۔ دیکھیں یہ سارا پروٹوکول اللہ کے نبی بیٹی کے لیے فرما رہے ہیں، یہ نہیں کہیں فرمایا بھئی اللہ نے تمہیں بیٹا دیا بہت بڑی نعمت ہے، ان کو اچھا کھلانا، کھلاتے ہیں بیٹے کو بھی اچھا پہنانا، لیکن یہ جو الفاظ اس لیے، اور بیٹوں کو تو سارے ہی اچھے سمجھتے ہیں، معاشرے کی جو بڑی خرابی تھی وہ یہ تھی کہ بیٹی کے لیے یہ نفرت کرتے۔ آپ کے سامنے یہ کیس آیا میاں والی کا، 6-7 دنوں کی بچی کو فائر مار کے اس نے مار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جی پہلی اولاد اللہ نے مجھے بیٹی کیوں دی۔ ٹھیک ہے چلے اور بھی گھریلو مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن اس چیز پر قتل کرنا، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم اس نے بیٹی کو قتل نہیں کیا، اس نے اپنی زندگی کے خوشیوں کا قتل کیا۔ ایسا بندہ کبھی راحت نہیں پائے گا، یہ کبھی آرام اور سکون کی نیند نہیں سوئے گا۔ یہ فائر اس بچی کو نہیں لگے، حقیقت میں اس بدبخت نے اپنی مستقبل کو، اپنی جنت کو اور اپنی خوشیوں کو فائر کیا۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وہ وقت کیسا ہوگا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب اللہ کے سامنے بچی کھڑی ہوگی اور اللہ کے سامنے یہ درندہ کھڑا ہوگا تو بچی اس وقت پوچھے گی یا اللہ اس کو پوچھ ذرا میرے قتل کرنے کا جرم کیا تھا، آج مجھے اس سوال کا جواب چاہیے۔ اور نبی کی آنکھوں کے آنسو نہیں رکتے تھے
جب معاشرے کے درندے اپنی وہ کیفیت بیان کرتے تھے، اللہ کے نبی کیا رب مجھے معاف کر دے کہ میں تو یہ کر بیٹھا ہوں، میں تو اپنی بیٹی کے ساتھ یہ کر بیٹھا ہوں، میں نے تو معاشرے کے تانے مینے سے بچنے کی بجائے اس کو زندہ دفن کر کے آ گیا ہوں، تو تاجدار مدینہ روتے رہتے تھے اور کہتے تھے بس اللہ سے معافی مانگ، کیونکہ قرآن کہتا ہے قیامت والے دن بیٹی نے خود کھڑے ہو کے رب سے پوچھنا ہے کہ یا اللہ اس سے مجھے جواب لے کے دے کہ مجھے قتل اس نے کیا تو کس وجہ سے کیا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، جہاں پر ان کی جہالت ہے وہاں پر بڑا قصور ہمارا اپنا بھی ہے، ہم اس پر اصلاح نہیں کرتے۔ محلے میں بیٹی پیدا ہو گئی، خاندان میں ہو گئی، یار جاؤ تحفے لے کے جاؤ، مبارک دو، اس کا ذہن بناؤ، نہیں ہے تو اس کو کسی عالم دین کے پاس لے کے آؤ۔ بس اللہ نہ کرے جب کوئی ایسا درندگی کا کیس ہو جائے گا تو پھر سارا میڈیا اکٹھا ہو کے آ جائے گا، اصلاح کرنے والے کہاں سوئے رہتے، اچھالنے والے۔ جہاں پر یہ بات ہے وہاں پر دنیا کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ ملک پاکستان میں جو تم نے انویسٹ کی تھی نا بیٹی کی نفرت کے نام پہ اور عورت کو ننگا کرنے کے نام پہ، دیکھ لو اس کا فائدہ کتنا ہوا کہ لوگوں نے اپنی بچیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ کافر تو اس پہ خوش ہوتا، وہ چاہتا یہ ہے کہ یا تم اس کو اپنے ہاتھوں سے مارو یا اس کو ایسی بنا دو کہ یہ تمہارے ایمان کا اور تمہاری جنت کا اور تمہارے رب کے ساتھ تعلق کے خاتمے کا باعث بن جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں جا رہے ہیں، ایک عورت کو دیکھا وہ نماز پڑھنے آ رہی ہے لیکن اس نے خوشبو لگائی ہوئی، اس کو روک لیا، کہا بیٹی روک روک۔ اللہ کی قسم وہ زمانہ بھی کتنا اچھا تھا جب بیٹی کو بھی حیا ہوتا تھا کسی بڑے کا اور بڑا بھی سمجھا سکتا تھا، آج آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں؟ ایسی درندگی اتر آئی ہے، محسن بھی دشمن محسوس ہوتے ہیں۔ کہا روک بھائی، کہاں جا رہی؟ کہا مسجد میں جا رہی ہوں نماز پڑھنے، جمعہ پڑھنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا تو مسلمان ہے؟ کہا ابو ہریرہ مسلمان ہی اسی لیے تو نماز پڑھنے جا رہی ہوں۔ تو کہا تیرے جسم پہ خوشبو آ رہی، تو نے نہیں پڑھا اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو عورت جہاں سے گزرے اور اس سے جتنے لوگ خوشبو محسوس کریں اس کے نامہ اعمال میں اتنے مردوں کے ساتھ زنا لکھ دیا جاتا۔ جا کے غسل جنابت کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بڑا سخت جملہ ہے، بڑا سخت جملہ ہے، لیکن تربیت کی بات آئی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ نہیں رہے۔ میرے نبی نے تربیت کے معاملے میں کسر نہیں چھوڑی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کنگن ہے سونے کے، آپ نے دیکھے، فرمایا فاطمہ تو میری بیٹی ہے اور یہ بڑے بڑے کنگن پہنے ہوئے تو نے، تربیت کی بات یہ ہے فاطمہ ان کنگنوں کا بھی اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ آپ نے غصے کا اظہار کیا، ناراض ہونے کا اظہار کیا۔ وہ بیٹیاں بھی حیا والی تھی، محسوس کرتی تھی، یہ نہیں کہا لو جی میرے باپ نو ساڈے کنگن بھی چنگے نہیں لگتے، آپ تے لے کے دے نہیں سکیا، خاوند نے لے دیے تو وہ بھی ان کو پریشانی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ والد کہتا ہے میں نے تھوڑا سا موبائل فون پہ ڈانٹا ہے کہ بیٹی اتنا زیادہ فون استعمال نہ کیا کر، تو کہتے ہیں قاری صاحب 15 دن تک میرے ساتھ بولی نہیں، ماں کو میری شکایتیں، ماموں کو میری شکایتیں، چاچوں کو میری شکایتیں۔ یہ دیکھ لو جی والد ہے، والدین بچیوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، میرے فون پہ پیچھے لگا رہتا ہے، تو ایسے کیوں کرتی، تو ایسے کیوں کرتی، میرے ساتھ بولنا چھوڑ دیا۔ میں نے پوچھا کیا کرتی ہے بیٹی؟ کہتے یونیورسٹی پڑھتی۔ تو میں نے کہا اس کو میں داخل کرا کے آیا تھا۔ نہیں جی قصور تو ساڈا اپنا ہی ہے۔ بھائی جب آپ نے اس کی تربیت ایسی کرنی تو اب کیا امید رکھتی ہو اس سے؟ جب ماحول ایسا دینا ہے، جگہ ایسی دینی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا تو سیدہ نے وہ کنگن بیچ دیے، غلام خریدا اور غلام خرید کے آزاد کر دیا۔ کسی بندے نے آ کے بتایا اللہ کے نبی آپ نے جو اظہار کیا تھا نا غصے کا، آپ کی بیٹی نے کنگن بیچ کے غلام خریدا اور غلام خرید کے اس کو آزاد کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرماتے الحمدللہ الذی نجا فاطمہ من النار، یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے تو نے فاطمہ کو جہنم سے بچا لی۔ یہ تربیت ہے۔ بیٹی نماز پڑھی ہے؟
ماشاءاللہ بڑی خوشی ہے، بیٹی نے تہجد پڑھی ہے، بیٹی نے اشراق پڑھی ہے، ماشاءاللہ بیٹی قرآن پڑھا ہے۔ اور اللہ کے بندو آج نئی تربیت کرو گے تو کب کرنی ہے؟ یہ بھی تیری بیٹی ہے، جو تیرے گھر بہو بن کے آئی وہ بھی تیری بیٹی ہے۔ کہتا رہ، پوچھتا رہ، اللہ کی قسم اس کا بڑا اثر اور بڑا فائدہ ہے۔ تیرے پوچھنے سے بڑوں کی اصلاح ہو جائے گی، تیرے کہنے سے بڑوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ اگر وہ نماز پہ لگ گئی، وہ قرآن پہ لگ گئی، اس کی جہنم سے اپنے آپ کو بھی اس نے بچا لیا، نہ جانے تجھے بھی جہنم سے بچنے کا باعث اس کی یہ تربیت اور اس کی یہ تبلیغ بن۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابیہ کے کہتے اللہ کے نبی ہمارے محلے میں ایک عورت ہے، اللہ کے نبی وہ زکوٰۃ بڑی دیتی ہے، صدقہ بڑا کرتی ہے، نمازیں بڑی پڑھتی ہے، لیکن اللہ کے نبی اس کی زبان سے لوگ بڑے تنگ ہیں، لڑاکی بڑی ہے، بولتی بڑی ہے، باتیں بڑی کرتی ہے۔ آپ نے اس کی نمازوں کا، اس کے صدقے کا لحاظ نہیں کیا، فرمایا اور میرے صحابہ اس کو بتا دو وہ دوزخ میں جائے گی۔ اس حدیث سے اس وعید کو دوسرا کہتا ہے کہ ہمارے محلے میں ایک اور عورت ہے، وہ نمازیں تو پوری سوری پڑھتی ہے، یعنی فرض صرف پڑھتی ہے، صدقہ بیچاری غریب نہیں، اتنی کبھی کرتی نہیں، کرے بھی تو تھوڑے سے ٹکڑے اللہ کے راستے میں دے دیتی ہے، لیکن اخلاق کی بڑی اچھی ہے اللہ کے نبی، زبان کی بڑی اچھی ہے، کردار کی بڑی بے مثال ہے۔ فرمایا وہ جنت میں جائے گی، اس کو جنت کی خوشخبری دیتی۔ اس کی جنت و جہنم سے کیا فیصلہ ایک طرف ہے، دوسری طرف آپ صحابی کی درد دیکھیں اپنے معاشرے کی، اپنے محلے کی عورتوں کے بارے میں، اور تاجدار مدینہ کے اس پر ایکشن دیکھیں ذرا۔ ہم گھروں میں وہ ایکشن نہیں لیتے جو میرے نبی نے ایک محلے پر لیا ہے، ہم گھروں میں وہ باتوں کا خیال نہیں رکھتے جو میرے نبی نے، جو صحابی نے آ کر کے محلے کے بارے میں بیان کیا۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داخلت امرات فی الحرۃ، ایک عورت کو جہنم میں داخل کیا گیا صرف ایک بلی کی وجہ سے۔ یہ عورتوں کی نصیحت کر رہے ہیں، کس طرح سے ان کا کردار سازی کر رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ فرمایا اس نے بلی کو گھر میں باندھ لیا، اس کو دودھ بھی نہیں پلایا اور اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا، وہ بھوک سے مر گئی۔ اللہ نے اس کا فیصلہ کیا کہ ایک جانور کی موت پر اس کو بھی جہنم میں داخل کر۔ جانوروں سے حسن سلوک تک خواتین کو آپ سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا من رزقہ اللہ امرأۃ صالحۃ فقد اعانہ علی شطر دینہ، جس کو اللہ نے نیک بیوی دے دی، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو دین اسلام پر بہت بڑا مددگار دے دیا ہے۔ آدھا دین فرمایا اس کا سیدھا ہو گیا، جس کو صرف بیوی نیک مل گئی۔ اللہ کا شکر کیا کرو اگر آپ کی بیوی نماز پڑھتی ہے، اللہ کا شکر کیا کرو اگر آپ کی بیوی تہجد پڑھتی ہے، اگر وہ پردہ کرتی ہے، وہ قرآن پڑھتی ہے، اللہ کا شکر کیا کرو، اس پر اس کی حوصلہ افزائی کیا کرو۔ اور باقی معاملات میں کمزوری ہو جائے، کمی کوتاہی رہ جائے، اللہ کے بندو اس بات پر ڈانٹا اور لڑا نہ کرو۔ اصل لڑنے کی بات تو یہ ہے، اگر نماز میں سستی ہے، اگر عقیدہ توحید میں سستی ہے، اگر تلاوت قرآن میں سستی ہے، اس لیے کہ زندگی مختصر ہے، اصل فیصلے تو اللہ نے اعمال پر کرنے ہیں۔ اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا دے، اللہ ہماری خواتین کو نیک بنا دے، اللہ تعالیٰ اسلام پر چلنے والے بنا دے، مالک کائنات زندہ رکھے ایمان پہ، موت آئی شہادت والی مقبول موت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔